علی بھائی، جس طریقے سے قرآن میں ہمیں مسلم نام دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو آپ نے جب دعوت سٹارٹ کی تو آپ نے مسلم کہنے پہ زور بہت زیادہ دیا. ہاں جی. پھر آپ نے ایک نعرہ ڈیوائس کیا، نام ہے بھابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ نے اس کو اتنا دہرا دیا کہ اب آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ نا وہ علمی کتابی لکھتے ہیں. وہ جیسے کہ ایک فرقہ بن گیا علمی کتابی. مسلم جو ہے نا اس کی چھاؤں میں چھپ گیا ہوا. نہیں، کوئی چھپا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. دوسرا یہ، میں نے ایک شعر میں تو صرف اتنا کہتا تھا، نام ہے وابی نام ہے بابی. یہ تو ایک بھائی نے فون کر کے عثمان بھائی کو کہا کہ اس کو شعر بنا دے، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نام ہے وابی نام ہے بابی میں اس لیے کہتا تھا کہ جب بھی ہم توحید کی بات کرتے تھے نا تو ہمیں دو گالیاں پڑتی تھی، کیونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں توحید کی بات کرنے والے کو وابی کہا جاتا ہے. یا وہ وابی ہوتا ہے یا وہ یزیدی ہوتا ہے. تو میں پھر دوئے نے مگر پہ گیا. یزید نال جو کچھ میں کیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تواڈے سامنے ہے، اتو لے کے تھلے تک. ہوں منو کوئی کہے نا، ڈاکٹر ذاکر نائک یہیں سے مار کھا گئے نا. وہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے بریلویت کے لیے انہوں نے ہمیشہ دروازہ بند کر دیا، شیعہ کے لیے دروازہ بند کر دیا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی لوگ اس کھاتے میں ڈال رہے تھے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ چونکہ توحید کی بات کر رہا ہے تو لہٰذا یہ وہی کچھ ہوگا. اس سے نپٹا ہم نے. وابی لفظ سے نپٹنے کے لیے ضروری تھا کہ میں خود اناؤنسمنٹ کرتا کہ میں وابی نہیں ہوں. میری شروع کی جو مجالس ہیں ان میں نے بتایا تھا کہ میں اب یہ مجھے وابی کہہ رہے ہیں نا تو میں انکار کروں گا اس بات کا، اور اس کے اگینسٹ میں بھی ایک ادبی گالی ڈیوائس کروں گا. کیونکہ قرآن میں سورہ نساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا. چھٹا پارہ آغاز ہی اس میں، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا. تو میں نے کہا آپ وابی کہیں گے نا تو اسی لیول کی میں برائی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں. سورہ شورا میں بھی آیا کہ برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے. تو میں نے وابی کے اگینسٹ کہا کہ میں تمہیں بابی کہوں گا، بابوں کے ماننے والا. تو اس میں ہمیشہ بولتا تھا نام ہے وابی نام ہے بابی. یہ تو بڑا عرصہ چلتا رہا. تو میرے ایک بندے نے کہا جی ایڈ کر دو، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ شعر کے طور پہ تھا. علمی کتابی کوئی فرقے کے طور پہ لانچ نہیں ہوا تھا. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ فرقہ ہے تو سر بتائیں علمی کتابی فرقے کی مسجد دنیا میں کہاں ہے؟ علمی کتابی فرقے کی چندہ بک کدھر ہے؟ علمی کتابی فرقہ ہے تو اس کا مدرسہ کدھر ہے جس میں وہ بنا کے سانچے میں لوگ نکال رہے ہوں؟ کیونکہ یہی ہوتا ہے نا فرقہ جب بنتا ہے. مثلا 1867 میں اگر دیوبند بنا ہے تو ہم بتاتے ہیں انڈیا میں یو پی میں ہے، ان کی ٹیکسٹ بک جو ہے المحند اور المفند ہے، اور وہ اپنے ساتھ دیوبند لکھتے ہیں اور اتنی دمیں لگا کے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. 1896 میں ایک بریلی کے اندر منظور الاسلام بریلی مدرسہ بنا ہے. ان کی اسام الرحمن ٹیکسٹ بک ہے. یہ ان کی مساجد ہیں، رجسٹرڈ ہوئی ہیں. جائیں آپ گورنمنٹ سے پوچھ لیں کہ علمی کتابی نام کے اوپر کوئی مسجد رجسٹرڈ ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں. ہماری اکیڈمی بھی جو رجسٹر ہوئی تھی نا مسلم نام پہ ہوئی ہے، حالانکہ وہ رجسٹر کر ہی نہیں تھے اس وقت. وہ کہتے کوئی فرقہ نہیں دسو نا. اب آپ کہیں کہ جی کتاب بھی نہیں ہوتی تو ظاہر دنیا میں اگر آپ کلیم کرتے ہیں نا جی مچھلی جو ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ پانی میں زندہ رہتی ہے، گلبڑوں سے سانس لیتی ہے، باہر نکالنے سے کچھ عرصے بعد مر جاتی ہے. اور پھر آپ کہیں کہ نہیں ایک مچھلی وہ بھی ہے جو ہوا میں اڑتی ہے پانی کے بغیر، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ وہی بات کہ آؤٹ ہو گیا ہے، یہی کہیں گے نا. تو فرقوں کی نشانی ہے ٹیکسٹ بک، مدرسے، چندہ بک، بابے. ان میں سے ہماری کوئی چیز بتائیں. لیکن آپ کہیں نہیں آپ کے اندر یہ ساری چیزیں کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو فرقہ کہیں گے. پھر ہم کہیں گے جی آپ وہ چڑیا کو آپ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرقوں کی اور سب سے بڑی فرقوں کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والا فرقہ ہمارا ہے، باقی سب جہنمی ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ اس پلیٹ فارم کے سوا کون ہے جو کہہ رہے سب کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں؟ تو فرقہ واری تو ختم ہو گئی. کیا بریلوی مانتے ہیں جو بندیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو پھر ہم کہاں سے فرقہ ہو گئے؟ یہ تو جو فرقے کی کوالٹیز ہیں نا اس کو الٹ کر لینا آپ تو وہ ساری خوبیاں بن جائیں گی ہمارے اندر موجود ہیں. پھر بھی آپ ہمیں دھکے سے فرقہ ڈکلیئر کریں تو لوگ تو نہیں آپ کی یہ بات مانیں گے. لوگ تو کہیں گے یار یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس طریقے سے آپ اپنا لقمہ کسی کے منہ کے اندر ڈالیں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ان چیزوں کی وجہ سے فرقہ ہو گیا. کوئی ایک کوالٹی بتائیں نا کہ یہ کوالٹیز ہے. اور پھر
ہم نے کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے وہ کتابیں جو آپ کا ترہ امتیاز تھی. یہ بخاری، مسلم، قرآن تو چلے ہے ہی ہے، حدیث کی کتابیں، ان کے ترجمے ہم آپ کے ریکمینڈ کرتے ہیں. میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں آپ کو تھمایا، حدیث کا ترجمہ کوئی لکھ کے بخاری مسلم کا نہیں تھمایا. آپ لوگوں کے ترجمے پڑھتے ہیں، ایون اتنے ٹالریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بخاری کا ترجمہ اگر بریلوی ہیں بریلویوں کا پڑھ لیں، قرآن کا ترجمہ بریلوی ہے تو اعلیٰ حضرت کا پڑھ لیں، دیوبندی ہے تو اشری تھانوی کا پڑھ لیں، اہل حدیث ہیں جناح گڑھی صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ شیعہ ہیں تو فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں.